یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ ملازم آفس میں اپنے مالک کے سامنے موجود تھا۔ مالک سے آج اس کی میٹنگ کی بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ کسی کام سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ کوئی بوڑھے بابا آئے ہیں۔ وہ اس بابا کے پاس گیا، ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو وہ بولا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ مالک کے پاس گیا۔ مالک نے اس کی بات سنی تو بولا، ٹھیک ہے بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ مگر ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ خیر، اس ملازم نے مالک کے حکم پر اس بوڑھے بابا کو اپنے دفتر کے چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ چونکہ وہ اس وقت ذرا فارغ تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ ذرا بابا کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دی جائے، کیونکہ بابا کے چہرے پہ اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بابا کے پاس بیٹھا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں میں ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو بابا بولا، میں تمہارے مالک کے گاؤں کا ڈاکیا ہوں۔ ملازم بولا، کیا آپ کوئی خط دینے آئے ہیں؟ وہ بابا بولے، نہیں بیٹا، میں اپنی کسی ضرورت کی غرض سے آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں گاؤں کا ایک غریب اور معمولی تنخواہ لینے والا ڈاکیا ہوں۔ محنت مزدوری کر کے 2-4 پیسے کما لیتا ہوں۔ میرا ایک نوجوان بیٹا ہے۔ 2 دن پہلے کسی نے اس پر جھوٹا مقدمہ درج کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے حوالات میں قید کر دیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آگے چل کر عید آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عید سے پہلے میرا بیٹا گھر لوٹ آئے۔ اسی غرض سے میں تمہارے مالک سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہاں وہاں کی باتیں ہوتی گئیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ بابا بولے کہ بیٹا جاؤ اپنے مالک سے کہو، اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا؟ مجھے افطار سے پہلے گاؤں بھی لوٹنا ہے، صبح سے نکلا ہوا ہوں۔ وہ ملازم یہ سن کر واپس اپنے مالک کے آفس گیا، جہاں وہ کسی فائل کے مطالعے میں گم تھا۔ ملازم نے مالک سے کہا کہ سر، وہ بابا اب بھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مزید کتنی دیر انہیں انتظار کرنا پڑے گا، وہ سخت ضرورت مند ہیں۔ یہ سن کر مالک بولا، کیا اب تک وہ گیا نہیں؟ اگر نہیں گیا تو اسے بھجوا دو، میں اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملازم واپس پلٹ کر بابا کے پاس آیا۔ وہ آ کر کہتا بھی کیا کہ مالک نہیں ملنا چاہتا۔ اس طرح وہ مظلوم مزید دل برداشتہ ہو جاتا، اس لیے وہ بولا کہ سر تو کسی کام میں مصروف ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، پھر افطاری کر کے آپ گاؤں کے لیے روانہ ہو جائیے گا۔ بابا کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ ملازم اس بابا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بابا کو گھر لا کر وہ خود ان کے دل کو بہلانے کے لیے ان سے بات چیت کرنے لگا۔ باتوں کے دوران وہ کسی کام سے کمرے میں گیا، مگر جب وہ واپس صحن میں آیا تو اس نے بابا کو دونوں ہاتھ کھڑے کیے دعائیں مانگتے دیکھا۔ وہ ملازم کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میری قسمت چمک اٹھی۔ 1500 تنخواہ پر کام کرنے والا ملازم اپنے وقت کا ارب پتی بن گیا۔ وہ شخص پنجاب کی انڈسٹری کے مالک ملک خالد یعقوب صاحب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دعا لینے کا وقت تھا۔ میرے مالک نے دعا نہ لی، میں نے لے لی۔ کسی دانا نے صحیح کہا ہے کہ دعا کی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔